أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے اور اس کا یہ 10واں رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ واقعہ ان آیات کا یہ ہے، شان نزول اس کا یہ ہے ان آیات کا کہ کچھ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے کچھ افراد بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے جا کر کہا کہ اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ بھیجنے والے لوگ یہودی تھے، ان یہودیوں نے کہا کہ دیکھو وہ نبی آخر الزماں کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان سے تم 3 چیزوں کے بارے میں سوال کرو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں جواب دے دیا تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ سچے نبی ہیں، اور اگر انہوں نے ان 3 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دیا تو سمجھ لینا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ وہ 3 سوالات جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یہودیوں نے کیے، ایک سوال ان میں سے یہ تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو غار میں جا کر سو گئے تھے اور پھر کئی 100 سال تک سوتے رہے اور پھر بعد میں بیدار ہو گئے؟ اصحاب کہف مراد تھے ان کے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ وہ کون مسلمان تھے جن کا ذکر جن کا ذکر آتا ہے سابقہ کتب کے اندر اور انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ یہ حضرت ذوالقرنین تھے، قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ روح کے بارے میں بتلائیے کہ انسان کی روح چیز کیا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ روح نکل گئی، روح آ گئی، تو روح ہے کیا؟ تو ان تینوں کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کا تو دیا اور 1 کا نہیں دیا۔ 2 کا جواب یوں دیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ غار میں جا کر لیٹ گئے تھے وہ اصحاب کہف تھے، اور جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا وہ حضرت ذوالقرنین تھے۔ اور جب انہوں نے تیسری چیز کے بارے میں سوال کیا کہ آپ ہم کو بتلائیے کہ روح کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی لکڑی تھی، شاخ تھی، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کو ٹیک کر خاموش کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی چیز کے انتظار میں ہیں، آپ وحی کے انتظار میں تھے
کہ وہ روح کے بارے میں بتلائیں، تو اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الروح، کہ وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ روح جو انسان کے اندر آتی ہے یہ میرے حکم سے آتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے روح کی حقیقت کو بیان نہیں کیا کہ روح کی حقیقت ہے کیا، جس طرح جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جس طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کی روح قبض کرنے آتے ہیں، موت کے فرشتے جب کسی کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس کا جسم پکڑ کر اس کا سر اوپر سے کھول دے تو روح نکل جاتی ہے۔ حالانکہ اس کیفیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اگر آپ کسی عام آدمی کو دیکھیں، کسی انسان کو آپ دیکھیں اس کی جان نکل رہی ہے تو یہ نہیں آپ کو محسوس ہوتا کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ کھلا ہے اور روح نکل گئی، لیکن تعبیر اس طرح سے فرمایا کہ اس کا جسم کا اس طریقے سے اوپر کا حصہ کھول دیا جاتا ہے جیسے کسی چیز کا ڈھکنا کھولا جاتا ہے اور اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ وہاں پر بھی یہ نہیں بتلایا کہ روح چیز کیا ہے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ روح پر عذاب ہوتا ہے، روح جو ہے وہ انسان کے لیے انسان کے جسم میں آتی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی حقیقت ہے کیا، سیال چیز ہے، کوئی مائع چیز ہے، کوئی گیس ہے، کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، کسی بھی جاندار کی پیدائش کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا کہ ایک مذکر اور مؤنث کا ملاپ ہوتا ہے، ان دونوں جنسوں کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک تیسری روح پیدا ہوتی ہے، تیسری جاندار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن تیسرا جاندار پیدا کب ہوتا ہے؟ جب اس میں روح پڑتی ہے تو پیدا ہوتا ہے۔ اگر جسم ہو لیکن اس کے اندر روح نہ آئے، یا روح آئے لیکن اس کی پیدائش سے پہلے وہ روح ختم ہو جائے تو وہ مردہ ہے، وہ بیکار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ہر چیز کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں، اور یہ حقیقت ہر ایک کو جان لینی بھی چاہیے کہ شریعت کی ہر چیز کی وجہ اور حقیقت کا علم بھی کسی کو نہیں، اسی لیے فرماتے کہ متشابہات، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں متشابہات ہوتی ہیں۔ متشابہات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی مراد پتہ نہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو متشابہ بنایا ان کے پیچھے وہی لوگ پڑتے ہیں ان کی مراد معلوم کرنے کے لیے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ لوگ ان کی مراد معلوم کرنے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متشابہات کی دو قسمیں ہیں جو قرآن پاک میں آتی ہیں۔ ایک متشابہات وہ ہوتے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا، یا پتا ہوگا واللہ عالم، اللہ بغیر انہوں نے بتایا کسی کو نہیں۔ وہ ہے کیا؟ جیسے کافا یا عین صاد، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ یاسین، نون، کافا یا عین صاد، حامیم سین عین قاف، یہ اللہ اعلم، یہاں پر ہمیشہ تمام مفسرین اس کے نیچے ترجمہ لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو اس کی مراد پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ دوسری متشابہات وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں پتا، لفظی ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کی ہوتا کس طرح ہے، کیسے ہوگا، کیا اس کی کیفیت ہوگی، یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں۔ جیسا آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ہاتھ کیا مطلب ہے؟ اب اللہ کا ہاتھ کیا ہمارے ہاتھ کی طرح ہوگا؟ نہیں، کس طرح ہوگا اللہ ہی کو خبر ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہوگا۔ ترجمے یہاں پر مختلف کیے جاتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے جس کے اوپر جماعت ہوتا ہے، لیکن ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اب بیٹھنے کا ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں جیسے ہمارا عام انسان بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کی کیا کیفیت ہوگی بیٹھنے کی؟
وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کی کرسی جو ہے وہ تمام آسمان اور زمین کو شامل حال ہے. اللہ کی کرسی کی کیا کیفیت ہے؟ یہ ساری متشابہات ہیں. ہو سکتا ہے کہ روح جو ہے اس کی حقیقت جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان نہیں فرمائی، اور جگہوں پر بھی حقیقت نہیں آتی اس کی، وہ بھی در حقیقت ہو سکتا ہے کہ متشابہات میں سے ہو، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے. اسی کو جب یہ بات آئی تو اس وقت یہ جواب دیا حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو عام انسان کے سمجھ میں نہیں آتی، اور دین کی کوئی ضرورت بھی اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتی. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا جواب دیا کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں ہے. روح جو ہے اللہ کی عام مخلوقات کی طرح نہیں ہے جن میں پیدائش کا، نسل کا سلسلہ چلتا ہو، بلکہ وہ بلا واسطہ روح جو ہے اللہ کے حکم کن فیکون سے پیدا ہوتی ہے. روح کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے نا کن، کہ تم ہو جاؤ، فیکون تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے. روح اس طرح پیدا ہوتی ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے توالد اور تناسل کا، پیدائش کا، کہ مرد و عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، مذکر و مؤنث کے ملاپ سے روحیں پیدا، مختلف جاندار پیدا ہوتے ہیں. لیکن روح کہاں سے آئی؟ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ در حقیقت روح نام ہے اللہ کی اس قدرت کاملہ کا جس کو کہا جاتا ہے کن، کہ تم ہو جاؤ، فیکون تو وہ ہو جاتی. کیسے آئی روح؟ کس طرح روح نکل گئی؟ کس طرح روح کو عذاب ہو رہا ہے عالم برزخ میں؟ دیکھیے دنیا میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہوتا ہے نا، ہمارے اندر روح ہے، تو ہم آج آپ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہیں. یہ روح نکلتی ہے، وہی انسان جو تھوڑی دیر پہلے چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، وہ انسان مر جاتا ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے جب انسان زندہ ہے کہ ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر روح ہے، اسی لیے ہمارے ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں. کوئی اگر ہمارے جسم کو تکلیف پہنچانا چاہے، روح کو تکلیف پہنچانا چاہے، تو طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے جسم کو تکلیف پہنچائے گا، اس سے ہمارے روح کو تکلیف ہوگی. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ روح جو ہے وہ ہمارے جسم کے تابع ہے. اصل ہمارا جسم ہے اور روح اس کے اندر ہے. کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو اس سے روح کو تکلیف پہنچے گی. مرنے کے بعد یہ معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ تو اب بے جان ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر سے روح نکل گئی، وہ تو بے جان ہو گیا. اور اس جسم کو لے جا کر اس شریعت کے ضابطے اور قاعدے کے مطابق تدفین و تدفین وغیرہ کی جاتی ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے. روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے. ارواح تمام عالم ارواح میں جمع ہے، عالم برزخ میں جمع ہے. عالم برزخ یہ وہ مقام ہے جو کہ اللہ رب العزت کے جب حساب کتاب ہوگا، اس کے حساب کتاب سے پہلے وہاں پر تمام روحیں جمع ہیں، اس حساب کتاب کے انتظار میں ہیں. اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کوئی مسافر جب سفر کرتے ہیں اور سفر کرنے کے لیے وہ ایئرپورٹ پہنچے، اسٹیشن پہنچے، اور اسٹیشن ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ابھی جہاز میں اور ریل گاڑی میں بیٹھنے میں بھی دیر ہے، تو وہ ایک انتظار گاہ، ان کا ایک اپنا ویٹنگ لاؤنج بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. فرسٹ کلاس کا پیسنجر ہے تو وہ فرسٹ کلاس کے لاؤنج میں بیٹھے گا، بڑے آرام دہ لاؤنج ہوگا، سکون سے بیٹھے گا. اور اگر وہ جو ہے وہ عام کلاس کا مسافر ہے تو عام کلاس کے لاؤنج میں جا کر بیٹھ جائے گا، اس میں پریشانی بھی پیش آتی ہیں آدمی کو. اسی طریقے سے عالم برزخ ہوتا ہے. عالم برزخ میں بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو وہاں جو ٹھہرایا جاتا ہے عالم برزخ میں، وہ انہی کے شان نشان ٹھہرایا جاتا ہے. جتنا جیسا عمل ہوگا اس کا دنیا میں، جیسا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقرب ہوگا، ویسے ہی اللہ نے اس کے لیے عالم برزخ میں مقام تیار کر رکھا ہوگا. چنانچہ لوگوں کو خواب میں نظر بھی آتے ہیں کہ صاحب کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اب وہاں جو آتا ہے کہ روح کو عذاب ہو رہا ہے، وہاں عذاب عالم برزخ میں ہو رہا ہوتا ہے اس کی روح کو.
اس کی روح کو عذاب وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی وجہ سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے، برعکس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جسم کو تکلیف دو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، مرنے کے بعد روح کو تکلیف دی جاتی ہے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا، لیکن جسم کا اس روح سے تعلق ہوتا ہے. جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے، وہاں پر بھی عذاب ہوتا ہے، وہاں بھی راحتیں ملتی ہیں، جسم کو بھی راحتیں ملتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اصل انسان کی روح ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ روح جو ہے اس کی حقیقت اللہ نے نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ یہ روح تو بدر حقیقت بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سبب کے، دنیا میں چیزیں بنتی ہیں سبب کے ساتھ. یہ کرسی بنی ہے، لکڑی درخت بنا، درخت سے وہ لکڑی کٹی، لکڑی سے جناب چیزیں بنی نکلی، اس سے یہ کٹ کر جناب یہ کرسی بن گئی. یہ کتاب بنی، کاغذ بنا، یہ چیز بن گئی. انسان پیدا ہوا، ایک طریقے سے انسان پیدا ہوا، لیکن روح یہ کسی واسطے کے بغیر اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے. کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں. کیوں نکلی، کیسے نکلی روح انسان کی، کہاں سے نکلی، کب آئی، کیسے آئی، کوئی ضابطہ نہیں. ضابطہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ کیسے نکلی، کیسے آئی. یہ تو ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ صاحب اس کو یہ بیماری ہو گئی تھی، کیونکہ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کی موت اور زندگی کے بہانے رکھے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے دنیا کے ظاہری اسباب کا کہ یہ بیماری موت واقع ہو گئی. یہ تو دنیا کے اپنے ذرائع ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا فرمایا کہ یہ دنیا میں در حقیقت روح جو ہے یہ اللہ کے براہ راست حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے. اس لیے ان لوگوں نے یہ 3 سوالات کیے تھے، تو جس کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دیے، قل الروح من امر ربی، بلکہ یوں لکھا کہ جب انہوں نے یہ 3 سوالات کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ میں اس کے جواب تمہیں بعد میں دوں گا. چنانچہ وہ لوگ چلے گئے، اور جانے کے بعد 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے انتظار میں رہے کہ کیا حکم ملتا ہے، کیا جواب آتا ہے. کوئی جواب نہیں ہوا تو آپ کو بھی پریشانی شروع ہوئی، اور ادھر ان مشرکین مکہ نے، ان کو تو بہانہ چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے کا، انہوں نے باتیں مشہور کرنی شروع کر دی کہ یہ کوئی نبی برحق نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ ایسے ہی معاملہ ہے. تو ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز آپ نہ یوں کہیے گا کہ میں یہ کام کل آئندہ کر لوں گا مگر اگر اللہ نے چاہا. یوں کہیں کہ مگر اللہ نے چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو وحی بھی نہیں آئی. 40 دن کے بعد وحی کا سلسلہ بحال ہوا، اور اس آیت کے ساتھ ہوا کہ آپ جب آئندہ کل کسی کو یوں کہا کرے کہ کل میں یہ کام کروں گا، تو اس وقت آپ کو کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی. تو پھر جب وحی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتلائی. تو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم دیا گیا. یعنی انسان کے پاس جتنا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا وہ در حقیقت بہت تھوڑا علم ہے، بہت معمولی علم ہے. وَلَئِن شِئْنَا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، آدمی یہ کہتا ہے نا کہ بھائی میں اللہ کے حکموں پر اس وقت عمل کروں گا جب مجھ کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. یاد رکھیے گا یہ شیطان کا سب سے بڑا انسان کو دھوکہ ہوتا ہے. مجھے آپ اس کی علت بتلا دیں، مجھے اس کی لاجک سمجھا دیں تو میں مان لوں گا. اللہ کے حکموں کی ہمیں لاجک بتلائیں صاحب. مطلب یہ ہے کہ انسان بالفاظ دیگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ کو اللہ کے حکم کی وجہ سمجھ میں آئی تو عمل کروں گا، نہیں تو عمل کرنے والا میں نہیں. گویا کہ وہ اتنی بڑی کامل اور مکمل اس کی عقل ہے کہ اللہ کے حکموں کو نعوذ باللہ وہ چیلنج کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے آگے تمہارے علم کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا علم تو وہ ہے جو میں نے تم کو دیا، اور بے شمار چیزوں کا علم وہ ہے جو میں نے تمہیں دیا ہی نہیں. انسان کا علم ہے ہی کتنا. آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا علم جو ہے
وہ اگر کوئی آدمی بہت تعلیم یافتہ انسان ہو تو اپنی دنیا کی بہت ساری چیزوں کا علم رکھتا ہوگا، بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوگا، لیکن لاتعداد چیزیں وہ ہیں جس کا علم اس کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی جو یہ کائنات ہے یہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اگر کہا جائے کہ دنیا اس کائنات کا بالکل ایک نقطہ ہے تو یہ مبالغہ نہیں۔ اللہ رب، یہ دیکھیے جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ دنیا کے ممالک ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ دریا ہیں، یہ بر اعظم ہیں، یہ سارے کے سارے ایک کہکشانی نظام کہلاتے ہیں۔ یہ سب ایک کہکشانی نظام ہے۔ اس کہکشانی نظام کا بھی کسی انسان کو مکمل علم نہیں۔ انسان اگر کہا جائے تو انسان ابھی صرف چاند پہ پہنچا، سیارے تو ابھی باقی ہیں جس پر انسان ابھی پہنچے گا، یا پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا اللہ ہی کو خبر ہے۔ یہ ایک کہکشانی نظام ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں، اس کائنات میں لاتعداد کہکشانی نظام ہے۔ ہر کہکشانی نظام کا اسی طریقے کا ایک حصہ ہے۔ ایک اس کا چاند ہے، اس کا سورج ہے، کسی میں 2 چاند ہوں گے، کسی میں 2 سورج ہوں گے، اللہ ہی کو خبر اس میں کیا ہوگا، ہمیں تو علم بھی نہیں اس کا کیا ہوگا۔ اس جیسے لاتعداد کہکشانی نظام ہے، لا تعد ولا تحصى، آپ گنتی بھی نہیں کر سکتے اس کی۔ تو ہم جس کہکشانی نظام میں رہ رہے ہیں اس کا ایک چاند، اس کا ایک سورج ہے، اس کی ایک زمین ہے، اس کا ایک آسمان ہے۔ اس جیسے لاتعداد کروڑوں کے حساب سے کہکشانی نظام ہے۔ تو آدمی یہ کہتا ہے کہ جی مجھ کو اللہ کی چیزوں کا علم ہو اور وجہ سمجھ میں آ جائے میں بات کروں گا، ہماری مثال تو اس کنویں کے مینڈک کی طرح ہے جو کنویں کے اندر رہتا ہو، اس کا کوئی علم ہی نہیں، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو جو علم دیا گیا بہت تھوڑا علم دیا، جتنی تمہاری ضرورت تھی انسان کی ہم نے اتنا علم دے دیا۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کو علم دیا، جتنا بھی علم دیا، اگر ہم چاہیں وہ سارا چھین بھی سکتے ہیں انسان سے، آپ سے بھی چھین سکتے ہیں، پھر آپ ہمارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں پائیں گے، کوئی نگہبان نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آج انسان کہتا ہے کہ جی میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھے بہت علم ہے، میری معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہے، میرے پاس یہ معلومات ہیں، وہ معلومات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ چھن بھی سکتا ہے اور چھنتا بھی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ کتنے انسان ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کا کہ وہ انسان جو ہے وہ بالکل پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے، بہت سارے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ الا رحمتا من ربک، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے رب کا فضل بہت زبردست ہے۔ مطلب یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ انسان کو روح وغیرہ کی حقیقت کو تو کیا علم ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا سا علم اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے دیا ہے وہ بھی کوئی انسان کا حق نہیں ہے، وہ انسان کی کوئی جاگیر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کو بھی واپس لے لے گا۔ آپ تو نئے علم کی بات کر رہے ہو، یہ پرانا علم بھی تمہارے پاس سے جاتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا علم والا کہتا ہے، لیکن انسان کا کوئی علم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جنات بھی علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس کوشش میں جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کا کوئی وہ مثل لے آئیں اپنے پاس سے، اس قرآن کا کوئی مثل بنا لائیں اپنے پاس سے، لا یاتون بمثلی، تو وہ بھی اس جیسا قرآن کریم کچھ نہیں بنا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی، مشرکین مکہ نے بے شمار کوششیں کر ڈالی اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ کتاب ہم بھی بنا کر دیکھتے ہیں،
اہل عرب تو وہ تھے جن کو اپنے علم پر اور ان کو اپنے ادب پر بڑا ناز تھا. وہ یہ کوششیں کر کر کے تھک گئے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے کہ وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں بنا پاتے. قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتا ہے کہ وہ ایک صورت نہیں بنا سکتے. تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے پھیر پھیر کر سمجھایا لوگوں کو اس قرآن میں ہر چیز، ہر مثال. فَأَبَى، وہ لوگ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ، إِلَّا كُفُورًا، ناشکری کر کے. مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس مضمون کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. یوں تو ہر چیز قرآن پاک میں آئی ہے، مسائل بھی آئے، واقعات بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، اور جو ہے توحید کا بیان بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان بھی ہے، عقائد کا بیان بھی ہے، معاشرت کا بیان بھی ہے، معاملات کا بیان بھی ہے. ہر چیز ہے قرآن پاک میں، اور ہر چیز کو اللہ رب العزت نے مختلف اسلوبوں میں بیان کیا ہے. اور سب سے زیادہ جو مضمون بیان ہوا قرآن پاک کریم میں وہ توحید کا بیان ہے. توحید کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ اصل چیز ایمان ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان قلب کے اندر راسخ ہو جائے، اور اس طرح راسخ ہو جائے کہ اس کا اعتقاد اللہ رب العزت کے اوپر اور اس کا عقیدہ وہ مضبوط ہو جائے. یعنی یہ مضبوط ہو جائے کہ ایک اللہ ایک ہے، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں. قادر مطلق ذات اللہ کی ہے، دینے والا، لینے والا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پر نبوت رسالت ختم ہو گئی، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. کسی بھی قسم کا کوئی دعوے دار اگر ہے تو وہ جھوٹا ہے. کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ کرتا ہو، کسی بھی معنی میں دعویٰ کرتا ہو، وہ جھوٹا ہے. یہ اصل بیان جس کو کہا جائے کہ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار بیان فرمایا، اور بھی مضامین آئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں ہم نے جتنی باتیں ہیں اتنے انواع و اقسام سے بیان کی، احکامات ہم نے کئی کئی طریقوں سے بیان کیے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں ناشکری کرتے ہیں اور قرآن پاک کے اس حکم کو مانتے نہیں، سوچتے نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور قرآن پاک کی ایک خصوصیت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے جو آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گی، وہ یہ ہے کہ جو حکم قرآن پاک میں آتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم کو بیان کرتے ہیں، وہ حکم انسان کے لیے کرنا ممکن ناممکن نہیں ہوتا، ممکن ہوتا ہے. جن چیزوں کو منع کیا وہ منع کرنا ایسا نہیں ہے کہ انسان کے بس سے باہر ہو، نہیں، بہت آرام سے انسان اس پر قابو پا سکتا ہے، اس کام کو کر سکتا ہے. جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو بہت آرام سے کر سکتا ہے، جن چیزوں کو منع کیا ان چیزوں سے آرام سے رک سکتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب یہ کیسے نبی ہیں جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے اللہ نے ہمارے پاس رسول بھیجے جو کھانا بھی کھاتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی آتے جاتے ہیں. یعنی ان کو حیرت ہوتی تھی کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور دوسری طرف یہ رسول عام انسانوں کی طرح کھانا بھی کھاتے ہیں، عام انسانوں کی طرح پانی بھی پیتے ہیں، عام انسانوں کی طرح بازاروں میں آتے جاتے ہیں، زندگی کے سارے دھندے وہی کر رہے ہیں، کام دھندے وہی ہیں جو ایک عام انسان کرتے تھے، رسول کیسے ہوئے؟ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا، اگلی آیات بھی اسی کے اوپر آ رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ رسول تو وہ ہوتا کوئی آسمان سے فرشتہ اترتا، کوئی نور ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی، وہ ہوتا رسول. اللہ رب العزت نے رسول عام انسانوں میں سے بنایا اسی لیے، حالانکہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک رسول آسمان سے اتر جاتے جو دنیا میں کسی کی عادات مزاج سے بالکل علیحدہ ہوتے، ان کو نہ انسانی خواہشات ہوتی، بالکل الگ چیز ہوتی. یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے کافروں کے مطالبے کے اوپر، لیکن اللہ رب العزت نے کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا
کہ پھر یہی لوگ کہتے کہ یا اللہ یہ جو آسمان سے اترے ہوئے آپ کے رسول ہیں، یہ جو حکم دے رہے ہیں، یہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھی نہیں، یہ تو آسمان سے اتر کر آئے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو بازاروں میں جاتے ہیں، ہم تو گھروں میں جاتے ہیں، ہم تو فلانی دنیا کی چیزوں کے محتاج ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں میں سے میں ایک انسان کو رسول بناؤں گا جو تمہاری طرح ہی اس دنیا میں رہتا ہوگا، تمہارے عادت و مزاج کے مطابق رہتا ہوگا، اس کی خواہشات وہی ہوں گی جو تمہاری خواہشات ہیں، وہ جب میرے دین پر عمل کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ میرا دین قابل عمل ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، 40 سال تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، آپ عام انسانوں ہی کی طرح تھے، عام انسانوں کی طرح آپ کی خواہشات تھیں، بعد میں بھی آپ کی خواہشات وہی نہیں جو ایک عام انسان کی ہوتی ہیں، آپ سارے کام وہ کرتے تو جو ایک عام انسان کرتا ہے، لیکن دین پر عمل کرتے تھے۔ پھر وہ تو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، لیکن حضرات صحابہ اکرام ایک صحابی تو نہیں تھے، 2 تو نہیں تھے، 3 تو نہیں تھے، 1,24,000 صحابہ اکرام تھے۔ جب غزوہ حجۃ الوداع کے موقع، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام اور ایک روایت کے مطابق 1,27,000 صحابہ کرام تھے۔ یہ سارے کے سارے وہ جانثار تھے جو ایک حکموں کے اوپر اپنی جان دینے والے تھے، اور کوئی حکم آ گیا، اب شراب ہے، یہ قوم شراب کی ایسی عادی تھی کہ ان کا اوڑھنا بچھونا شراب تھا، شاعری ان کی شراب پر چلتی تھی، قصے کہانیاں ان کی شرابوں پر چلتی تھیں، ان کا پینا پلانا ہر وقت شرابیں تھا، ان کے تذکرے ہر وقت شرابوں کے تھے، ان کی مجلسیں شرابوں کی تھی۔ لیکن جب حکم آیا شراب کا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر اس طرح شراب بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہو۔ حکم آ گیا۔ آپ دیکھیے شراب تو بہت بڑا نشہ ہے، آج ہمارے ہاں کسی کے لیے سگریٹ چھوڑنا ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے پان چھوڑنا ممکن نہیں ہے، وہ بہت معمولی نشے ہیں، شراب تو بہت بڑا نشہ، لیکن حکم آ گیا، توڑ دیا، ختم۔ پھر کوئی سوال نہیں ہے کہ بس اب پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ اب یہ شراب کو ہاتھ لگا لیں گے، کیوں؟ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے وہ قابل عمل ہی نہیں بلکہ بہت آسانی کے ساتھ قابل عمل ہے، ہم اور آپ مل کر کوششیں نہیں کرتے اس کو پورا کرنے۔ اگر ہم اپنی کوششیں ان کوششوں کے مقابلے میں جو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں اس کا اگر آدھی کوشش بھی ہم دین کے لیے کر لیں، ہم دین کے بہت بڑے حصے کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، زکوٰۃ ہے، شریعت کا ایک فرائض میں سے ہے، متعین ایک اصول ہے، اور بڑا آسان ہے معاملہ۔ یعنی اپنی آمدنی کا آپ جو ہیں ایک نصاب بھی بتلا دیا کہ نصاب اس کا یہ ہے، اور زکوٰۃ بھی بتلا دی کہ اپنی آمدنی کا 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دو۔ کتنا آسان معاملہ ہے، بالکل آسان صاف، فلانی چیزوں پر زکوٰۃ ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ہاں کا ٹیکسیشن سسٹم ہے، ٹیکسوں کا نظام ہے، انتہائی پیچیدہ، انتہائی ظالمانہ، انتہائی دشوار گزار اور انتہائی دھوکہ اور فریب پر مبنی نظام، ٹیکس سسٹم۔ آپ دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ شاید ہی کسی کو پورا اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، کسی کو پوچھنے آپ، بہت کم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، لیکن دیں گے کب؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہر مال کے اوپر پورا سال گزرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ سال گزرنا شرط ہے، اگلی مرتبہ ہر مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کوشش ہی نہیں کی زکوٰۃ کو سمجھنے کی، زکوٰۃ کو سیکھنے کی، زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کا نظام انتہائی پیچیدہ، مشکل، ظلم و جبر پر مبنی، اس کے لیے لائر ہائر کرتے ہیں کہ لائر لیے جاتے ہیں، ان کی کنسلٹنسی فیسیں دی جاتی ہیں، ان سے وقت لیا جاتا ہے، ان کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اس کو بناتے ہیں، بنا کر جا کر جمع کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جھیلتے ہیں، جھوٹ سویک ہوتا ہے اس کا، اور پھر جا کر جناب وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے اس پیچیدہ سسٹم کے لیے، اور اس کے لیے دن اور رات ایک کیے جا رہے ہیں کیونکہ حکومت کا ایک ڈنڈا ہے اس کے اوپر، اور جناب وہ جو ہے اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔
اس کی آدھی کیا، میں تو کہتا ہوں اس کے 10% محنت بھی اگر ہم زکوٰۃ کو ایک مرتبہ سمجھنے پر کر لیں، ہماری زکوٰتیں صحیح ہو جائیں. لیکن بہرحال میں اکثریت اس زکوٰۃ کے مسئلے مسائل کو اچھی طرح نہیں جانتی. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کہیں زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا، کوئی پوری دے رہا ہے، کوئی آدھی دے رہا ہے، کوئی کس چیز پر دے رہا ہے، کس چیز پر نہیں دے رہا، بتاؤ تو بحث کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ایک عجیب نظام بنا ہوا. بنیاد کیا ہے؟ بنیادی کی اہمیت نہیں ہے دل میں، مسئلے کی اہمیت نہیں ہے، حکم کے اللہ کی اہمیت کم ہے. اسی لیے جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں سب قابل عمل ہیں، بشرط یہ کہ ان کو عمل کرنے کی انسان کوشش شروع کر دے. مثال کے طور پہ ملازمت کے مسائل ہیں. یہ جو حدیث شریف میں فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. مطلب کیا؟ کون سا علم؟ علم کا مطلب ایک تو ہوتا ہے فرائض و واجبات کا علم، وہ تمام انسانوں کے اوپر فرض ہے. عقائد کا علم وہ تمام انسانوں کے اوپر لازم ہے. حرام چیزوں کا علم کہ کون سی چیزیں میرے لیے حرام ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے فرض اور لازم ہے. اور تیسرا علم وہ ہے جو ہر انسان کا کام ہے، اپنے کام کے روزمرہ مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے. ایک سونار ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سونے کی خرید و فروخت کے مسائل کیا ہیں، جائز کیا ناجائز کیا. ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنے والے ہیں، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مسائل امپورٹ ایکسپورٹ کے کیا ہیں. ایک جو ہے زمینوں کا تاجر ہے، ایک فلیٹوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ میں کس طرح کاروبار زمین کا کروں گا تو میرے لیے جائز ہے، کس طرح کروں گا تو حرام ہے. ہزاروں اس طریقے سے کاروبار کی قسمیں ہیں. یہ علم فرمایا کہ یہ علم جو ہے یہ جن طرح کا علم فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حرام میں مبتلا ہوگا. تو اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ دیکھو یہ ہم نے ہر چیز کو پھیر پھیر کر جو مثال بیان کی اس لیے کی کہ تم کوشش کرو گے تو تمہارے لیے اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا. لیکن جب انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ بھائی کوئی بات نہیں، شریعت کا معاملہ ہے وہ تو کوئی بات نہیں، اس کی تعلیم کی بھی کوئی اہمیت نہیں. یاد رکھیے، دیکھیں اب ہمارے اسکولوں سے کالجوں سے تو اب دین کی تعلیم ختم ہی ہو گئی. اب ہمارے سے ہر مسلمان، ہر انسان، ہر ماں باپ کے لیے، میں تو کہتا ہوں ہر ماں ہر باپ کے لیے یہ بات لازمی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بڑے اہتمام کے ساتھ نظام بنائیں. اس لیے کہ اب ہمارے اسکول کالجوں میں اس دین کی تعلیم بالکل ختم ہو چکی ہے. جو کچھ رہی صحیح کچھ ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا باقی وہ اس حکومت نے ختم کر دیا، جیسا کہ آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا. اس پر تھوڑے سے چند آیتیں رہ گئی تھی جو اسلامی کچھ ابواب کی چیزیں تھیں، وہ بھی اس حکومت نے نکال دی. اب کوئی چیز باقی نہیں بچتی. اس لیے ہر مسلمان ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کے اگر ہم گھروں میں تربیت نہیں کریں گے، ان کو قرآن پاک اہتمام کے ساتھ نہیں سکھائیں گے، ان کو ہم مسئلے مسائل نہیں بتلائیں گے، تو یاد رکھیے پھر وہ کیسے پکے مسلمان ہمارے بچے بنیں گے. یہ ہمارے اوپر اتنا بڑا مسئلہ آ پڑا ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں ہر گھر میں الا ماشاء اللہ لوگ بڑے غفلت کا شکار ہیں اور یہ معاملات بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. اس کی ہمیں بڑی فکر کرنی چاہیے. دیکھیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے پاس استاد بلواتے ہیں گھروں کے اندر. ٹھیک ہے، چلو مجبوری ہے، لڑکیوں کے لیے ٹھیک ہے کہ لڑکیاں مدرسے میں نہیں آنا ان کے لیے اگر مشکل ہے اور لڑکیوں کا کوئی مدرسہ اگر نہیں ہے، چلیں آپ نے ان کو پڑھانے کے لیے کوئی انتظام کر لیا. اس کے اندر بھی پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے پردگی کا معاملہ ہو. استاد اور لڑکی اگر پڑھ رہی ہے تو اس میں پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن کوئی سسٹم مسجد میں اپنے اپنے علاقائی محلے میں ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہاں پر باقاعدہ اس مدرسے میں اگر بھیجنے کا ماحول بنانا ضروری ہے بچوں. اس لیے کہ بچہ جب مدرسے میں پہنچتا ہے تو وہاں کی فضائیں اور وہاں کا ماحول اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ دیکھتا ہے مسجد کے ماحول کو، مدرسے کے ماحول کو، اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. ایک بچہ دوسرے بچے سے اور ماحول سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے جو سکھائے بغیر بچہ سیکھ جاتا ہے. یہ نظام اور یہ کام بڑے اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیے ہمارے بچے ہوں گے تو ہمارے بچے، لیکن اگر ان کو قرآن پاک کی تعلیم نہ ہو، مسئلے مسائل ان کو نہ آتے ہوں. ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے سکھلا دیا، لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو نہ سکھلائیں،
ہم اپنے اگلی نسل کو وہ علم نہ دیں تو ہماری نسل کہاں جائے گی؟ اسکول کالجوں میں اب کوئی تعلیم نہیں رہی مذہب کی تعلیم، اس کی طرف بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا وَقَالُوا، اور وہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ یہ ان کے ایک معاندانہ سوال ہے، سرکشی پر مبنی سوالات ہوتے تھے کافروں کے۔ اللہ رب العزت ان سوالات کو ذکر فرما کر یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کافر لوگ کس کس طریقے کے سوالات کرتے ہیں، اور یہ سوال آج ہماری نوجوان نسلوں کے ذہن میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کافر لوگ کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا ہم کو کرتب دکھلائے کہ ہمارا دل مان جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، زمین سے ہمیں چشمے جاری کر کے دکھلائیں۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلانے آدمی کو تو ہم اللہ کا نیک بندہ مان ہی نہیں سکتے، وہ تو کوئی غیب کی باتیں ہی نہیں بتلاتا۔ آج ہمارے ہاں لوگ اس آدمی کو بہت بڑا بزرگ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلا دے۔ وہ یوں کہہ دے کہ دیکھو بھائی تمہارے ساتھ یہ ہونے والا، اور اگر وہ ہو گیا تو بس لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، بھائی یہ بڑا اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتب دکھلانے کے لیے نہیں آئے۔ حضرات صحابہ کرام سے بڑا کون نیک ہوگا اس امت کے اندر؟ آپ بتلائیے، اس امت میں کوئی نیک ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے علاوہ کوئی؟ سب سے بڑی ذات جو نیک ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی ہے امتیوں میں۔ لیکن یہ باتیں تو کبھی انہوں نے بھی نہیں کی کہ وہ غیب کی خبریں بتلا رہے ہوں اور تم اس کو یوں کہہ رہے ہو کہ تم یوں ہو جائے گا، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے کمزور اعتقاد کی بات ہے، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں کوئی ادھر ادھر کے کوئی کرتب والی بات بتلا دے تو ہم اس کو بزرگ مانتے ہیں، جو اللہ اصل دینداری نام کس چیز کا ہے؟ نام اس کا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی عادت پڑے، یہ ہے دینداری۔ اور اس کے اندر ہزار باتوں کی ایک بات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دے وہ ہے اصل میں سب سے بڑا بزرگ۔ جو جتنا بڑا متبع سنت ہے وہ اتنا بڑا بزرگ ہے، وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے۔ اتباع سنت میں پورا دین آ جاتا ہے، کوئی چیز دین سے باہر نہیں جاتی۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اور جناب اس کے اندر معیشت بھی ہے، ہر چیز ہے سنت کے اندر۔ یہ چکر بازی کہ صاحب فلانا عامل کے پاس میں چلا جاؤں تو وہ تو یوں عمل کر دے گا، فلانے کے پاس چلا جاؤں تو مجھ کو یوں تعویذ بتلا دے گا، فلانے کے پاس چلا جاؤں تو میرا بگڑتا ہوا کام بن جائے گا، یہ کمزور اعتقاد کی علامت ہے، یہ کمزور اعتقاد۔ اصل میرے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو لوگ آ کر کہتے ہیں میرے سے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں میرے سے کہ ہمیں آپ کوئی عمل بتلا دیجئے جس سے کہ ہمارا کام بگڑتے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ مجھے نظر لگ گئی کسی کی، کوئی عمل بتلا دیجئے میری نظر کا معاملہ وہ جو ہے میرے اوپر سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ فرماتے تھے کہ کوئی تعویذ مانگتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ فرماتے تھے کہ یاد رکھیے کوئی نظر، کوئی عمل انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی جادو اتنا نقصان پہنچاتا ہے جتنے انسان کے معاصی اور انسان کے گناہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ فرماتی جو رکاوٹیں آتی ہیں، یہ جو طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں۔ گناہ بھی تو ہمارے ہاں دیکھیں آپ کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے ہم کس طریقے سے عادی ہو رہے ہیں۔ ہمارا بچہ عادی ہو رہا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے گناہ کبیرہ کا جس کے ہم عادی ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ دیکھو یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، کوئی چیز انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اصل چیز کیا ہے، وہ ہے اتباع سنت۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، مجھ کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمت ہم میں سے جس کو مل گئی وہ مقدر کا سکندر ہے۔
وہ ہے اصل کامیاب انسان، جو متبع سنت ہے وہ کامیاب ہے، جو سنت سے پیچھے رہ گیا وہ نقصان میں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی عمل بتلا دو، وہ عمل بتلا دو، یوں کر لوں وہ کر لوں، میں شب برات میں دیگ پکا لوں، میں محرم میں یہ کر دوں، میں تو محرم میں وہ بنا لوں۔ یاد رکھیے یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ بیکار کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر ان کے اثرات ضرور ہوتے ہیں کہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دین کی اساس اور بنیادیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دین کی اساس اور بنیادی مسائل اپنی جگہ پر اٹل ہیں، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہی مشکل کام ہے۔ ہمارے بزرگان دین علماء در حقیقت اپنے لوگوں کو اسی بات کی تلقین کرتے تھے کہ دیکھو فرائض کا اہتمام کرو، پہلی چیز فرض ہے، پھر فرض کا اہتمام کرو، حرام سے بچنے کا اہتمام کرو، ان میں کوئی کوتاہی ہو جائے اس کا فوراً اگر کوئی اس کا سد باب ہے، کوئی قضا ہے وہ کرو، کوئی کفارہ ہے حرام کا وہ کرو، نہیں ہے تو توبہ استغفار کرو۔ اس کی تو عادت ڈالو پہلے نمبر کے اوپر۔ اصل بات یہ ہے، دوسرے چکروں میں بعد میں لگنا کہ دیکھ پکا لوں اور فلانا کام کر لوں اور نظر چڑھا دوں، یہ سارے بات کے دھندے ہیں۔ پہلے ان چیزوں کا کرو جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے ذکر کیا۔ یہاں ہم لوگوں کی بے اعتقادی ہوتی ہے، یہ کام ہم لوگ کرتے نہیں، دوسرے کاموں کی طرف ہم لوگ بھاگتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین کا مذاق بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، ایک تمار ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا، سنتیں کچلی جا رہی ہیں پیروں تلے، سنتوں کی فکر نہیں، نمازوں کی فکر نہیں، اور جناب جھنڈے لگا رہے ہیں، چراغے ہو رہے ہیں اور سارے دھندے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک جو ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور اس کے اوپر بڑی فکر کرنی چاہیے کہ اصل فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، اتباع سنت کی فکر، اور سب سے بڑی بات ہے کہ حرام سے بچنے کی فکر اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دے۔ اس کی فکر دل میں پیدا ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں حرام تو نہیں ہے، اگر حرام ہو گیا گناہ ہو جاتے ہیں، انسان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی کفارہ ہے تو کفارہ دے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے تو توبہ استغفار کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل، یہ بھی کافروں کا ایک اعتراض تھا جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ یہ لوگ سرکشی پر مبنی سوالات تھے ان کے، وہ کہتے تھے کہ او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے واسطے کوئی ایک باغ ہو کھجور کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان کے درمیان سے نہریں پھوٹ پڑیں، یہ آپ ہمیں کر کے دکھلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، تو آپ اگر ہم کو یہ کام کر کر دکھلا دیا تب تو ہم آپ کی بات کیا ہے مان لیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں، کافر لوگ یہ کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اگر اللہ کا حکم نہ مانا تمہارے اوپر عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ذرا لا کر دکھائیں، ہم بھی دیکھیں کیسی مصیبت آتی ہے۔ اور تسقط السماء، یا گر جائے ہم پر آسمان، کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور تأتی باللہ، یا آپ اللہ کو لے آئے ہمارے پاس، ہم بھی دیکھیں کہ اللہ کون ہے، والملائکۃ قبیلا، اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر دکھائیں۔ یہ ان کے معاندانہ سوالات تھے۔ او یکون لک بیت من زخرف، کافر لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ ملے گا جنت میں، یہ ملے گا۔ آج بھی ہمارے ہاں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ہم مولویوں کی تقریر سنتے، علماء کی تقریر سنتے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ملے گا وہ ملے گا، ملتا تو کچھ بھی نہیں۔ بھائی ملے گا کچھ کیسے نہیں، دنیا سے انسان جائے گا تو ملے گا، دنیا میں کیسے ملے گا؟ جنت تو اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں دیں گے؟ آخرت میں ہی دیں گے نا۔ او یکون، یہ کافر لوگ بھی یوں سوال کرتے تھے، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو جائے تمہارے لیے ایک شاندار عالیشان سونے کے چڑھا ہوا پانی کا گھر، اور ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ کر ہم کو دکھلائیے۔ وَلَن نُؤْمِن لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھ جانے پر یہاں تک کہ آپ اتار کر لائے ہمارے اوپر سے ایک کتاب کو جس کو کہ ہم پڑھ لیں۔ یہ سارے سوالات کیے۔ آج بھی ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب ملے گا وہ ثواب، یہ جنت ملے گی وہ جنت، تو وہ کہاں ہے جنت اور کہاں ہے وہ ثواب اور کہاں ہیں وہ نہریں اور کہاں ہیں وہ سب کچھ؟ یاد رکھیے یہ وعدے جو علماء بتاتے ہیں یا اللہ کے نبی نے بتلائے، یہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے تو نہیں بتلا دیے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو بتلائی کہ تم ایمان لاؤ ان باتوں کے اوپر، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ یہ ہوگا۔ روزے رکھو گے ثواب ملے گا، نمازیں پڑھو گے ثواب ملے گا،
حج کرو گے ثواب ملے گا، گناہ کرو گے حرام کا ارتکاب کرو گے، لیکن یہ کام آخرت میں ہوگا، یہ کام اس وقت ہوگا جب انسان کے حساب کتاب کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا ایک اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تمہارے ہر مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا۔ تم نے یوں کہا کہ یہ کر دو وہ کر دو، یاد رکھیے اللہ رب العزت معجزات بھی دکھلاتے ہیں، یہ بات نہیں کہ معجزات نہیں دکھلاتے، لیکن کوئی معجزے پر یقین کرتا ہے، کوئی معجزے پر یقین نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہارے مطالبات پورے کرنے کے لیے نہیں آیا، مطالبات کے جو تم نے مطالبات کیے یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ دکھا دے، اور جس کو ماننی ہوتی ہے اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کی بات، وہ بغیر مطالبات کے بھی مانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا تو ٹھیک ہے، قبول کر لیا، کوئی چیز انہوں نے نہیں مانگی، ایمان قبول کر لیے، تو اس کو فرمایا کہ میں تو در حقیقت خوشخبری دینے والا ہوں، میں تو اللہ کا حکم پہنچانے والا ہوں، جتنے معجزات ہیں معجزات بھی ہم نے دکھلا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، جس کے قسمت میں ایمان تھا اس کو اللہ رب العزت نے ایمان دے دیا، جس کی قسمت میں بات ماننا نہیں تھا وہ در بدر کی ڈھوکرے کھاتا ہوا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی اللہ تعالی ہم کو فہم عطا فرمائے۔ بس اسی بار پر اپنے بات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں کے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، یا اللہ یہاں کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جغرافیائی اور نظریاتی دونوں سرحدوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یا رب ذی الجلال والاکرام، یا اللہ افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ عراق کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو یا اللہ پارا پارا فرما، یا ارحم الراحمین یا رب ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ان کی طاقت کو پارا پارا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو عزت آزادی اور شوکت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔